نماز کے لیے وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر جو نجاست کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے حقیقیہ۔ پھر حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ ایسی نجاست ہوتی ہے جس کا حکم جو ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے، جس کا حکم سخت ہے، اور نجاست خفیفہ جس کا حکم تھوڑا ہلکا ہوتا ہے۔ اب یہ ایسی نجاستیں ہیں کہ جو جسم اور کپڑوں پر لگتی ہیں تو وہ نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے پیشاب ہو گیا یا پاخانہ ہو گیا یا جانور کا گوبر ہو گیا، یا پھر منہ بھر کے اگر کسی نے کر دی اور وہ کپڑوں پہ یا جسم پہ لگ گئی، یا بیتا خون ہو گیا، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ نجاست غلیظہ میں آتی ہیں۔ تو نجاست غلیظہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 درہم کے برابر ہو تو اس کو دھونا واجب ہے۔ بغیر دھوئے نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور واجب الاعادہ ہوگی۔ نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے، 1 درہم کی مقدار سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو دھونا یہ فرض ہے، بغیر دھوئے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو ایسی صورت میں دھونا سنت ہے، بغیر دھوئے نماز ہو جائے گی۔ نجاست خفیفہ کا حکم تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کپڑے کے اگر چوتھائی حصے پر لگ جائے تو نماز اس میں بغیر دھوئے نہیں ہوگی، اور اگر چوتھائی حصے سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ چوتھائی حصہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ایک آستین ہے، یہاں سے یہاں تک یہ آستین کہلاتی ہے۔ اب اس کے 4 حصے کر لیجئے، تو اس کے اگر 1/4 حصے پر نجاست خفیفہ لگ گئی ہے تو اس کو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، اور اگر چوتھائی حصے سے کم میں لگی ہے تو نماز ہو جائے گی بغیر دھوئے بھی۔ تو یہ نجاست کی ہم نے قسمیں پڑھی ہیں، حکمیہ، حقیقیہ۔ پھر حکمیہ کی 2 قسمیں، حدث اصغر یعنی وضو کرنا، حدث اکبر یعنی وہ حدث جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور حقیقیہ کی بھی 2 قسمیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ غلیظہ جس کا حکم سخت ہے، اور خفیفہ جس کا حکم تھوڑا ہلکا ہے۔ تو اس کو اب اگلی ہم ویڈیو میں انشاءاللہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کون کون سی ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو نجاست غلیظہ میں شامل ہیں، کیا چیزیں ہیں جو نجاست خفیفہ میں شامل ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور وضو اور غسل کو بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو خوب شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔ اگر آپ کو یہ ہماری باتیں سمجھ میں آتی ہیں ہمیں کمنٹ میں ہماری حوصلہ افزائی بھی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔